الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه أنبت طافية. رواہ البخاری فی کتاب الفتن. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے علامت قیامت کے ٹاپک سے، اس کا عنوان ہے مسیح الدجال. دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے متنبع کیا ہے، ڈرایا ہے. مسیح الدجال، ایک ہے مسیح الدجال اور دوسرے ہے مسیح ابن مریم. دونوں کے نام کے ساتھ مسیح جڑا ہوا ہے. اگر آپ مسیح کا معنی دیکھیں تو مسیح کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا. اسی طریقے سے دوسرا جو معنی ہوتا ہے مسیح کا، وہ ہوتا ہے بہت بڑا سچا. یعنی دونوں معنی اس میں داخل ہیں. جس کے ساتھ یہ بات بولی جائے گی اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے یہ معنی کیا جائے گا. دجال کے ساتھ جب یہ جڑے گا تو معنی کیا ہوگا کہ بہت بڑا جھوٹا، کذاب. اور جب مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جڑے گا تو معنی کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، آپ سچے انبیاء میں سے ہیں اور آپ نے جو دعوت دی وہ دعوت سچی تھی اور حق تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے کہ نابینا شخص اگر ماں کے پیٹ سے بھی کوئی نابینا ہے یا برس یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قسم کے دیگر امراض میں مبتلا ہے تو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا کہ آپ ہاتھ لگاتے اور اللہ اس کو شفا دیتا، اللہ اس کو شفا دے دیتا. بعض کتاب اللہ کا سیاق و سباق اگر ہم دیکھیں تو مردوں کو زندہ کرنے کی معجزات بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پیش آئے. قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. تو آپ اندازہ لگائیے یہ وہ معجزات ہیں جو سچے ہیں اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اسی قسم کا معاملہ دجال کا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے. وہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، قبروں سے مردوں کو کھڑا کر دے گا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مردے جو قبروں سے کھڑے ہوں گے وہ انسان حقیقت میں نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے. وہ انسانوں کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا. وہ لوگوں کے ساتھ جنت تک اپنے ساتھ جنت تک جہنم لے کے چلے گا. اس کی جنت جہنم ہوگی، یعنی دکھ جو رہا ہے وہ نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا. اسی طریقے سے جو جہنم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سلسلے میں، خصوصاً دجال کے سلسلے میں، اس کے فتنے کے سلسلے میں امت محمدیہ کو خصوصی طور پر متواتر حدیث کے اندر اس کی ہمیں نشاندہی بتائی ہے، متنبع کیا ہے تاکہ اس فتنے سے ہم کیا کریں؟ بچ جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور اس میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا، گویا اس کی آنکھ پچکا ہوا خراب انگور ہوگی. جیسے انگور ہوتا ہے نا، ایک خراب انگور پچک جاتا ہے تو جس طریقے سے وہ پچک جاتا ہے اسی طریقے سے اس کی داہنی آنکھ کیا ہوگی؟ دبی ہوئی ہوگی، اس طریقے سے بالکل پچکی ہوئی ہوگی. اور اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی، ایک کہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. دجال کیا کرے گا؟ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور جو اس کو رب مان لے اس کا اللہ کی ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بچے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے جب نبی کے آنے کے بعد کسی کو نبی مانا جائے تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں صحیح علم ہر مومنین کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس قسم کے بڑے فتنوں سے وہ کیا ہو؟ محفوظ ہو. چنانچہ کہا کہ لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور کہا آگاہ رہو کہ دجال دائنی آنکھ سے کیا ہے؟ کانا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کے اندر ایک عیب ہوگا، اور ہمارا رب کیا ہے؟ تمام عیب سے پاک ہے. وہ سبحان اللہ ہے، تمام عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تعریفات ہے، اور وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کیا بنی آدم میں سے ہوگا؟ دجال حضرت آدم ہی کی اولادوں میں سے ہوگا؟ تو آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اسنا میں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، پھر فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، دجال کو دیکھا، اور وہ ایک بھاری بھرکم جسامت والا شخص ہے، سرخ گنگرالو بال والا ہے، سرخ چہرے والا، یعنی چہرے کے اوپر لالی ہوگی، بال گنگرالو ہوگے، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ پچکا ہوا انگور ہے. لوگوں نے کہا اس دجال کا سب سے زیادہ مشابہ تو خزاعہ نامی شخص معلوم ہوتا ہے. خزاعہ ایک شخص تھا جو بنی قحطان کا ایک شخص تھا، جس کے سلسلے میں یہ بات اہل علم نے لکھی ہے کہ ابن قطن کا یہ شخص تھا، اس کا نام عبد العزیٰ بن قطن بن عمر تھا الخزائی. یہ اس کے سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ یہ دجال کی مشابہ ہے، یعنی دجال کی جو صفات رسول اللہ نے بیان کی ہے ویسی صفات تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. چنانچہ لوگ اس کو سمجھ گئے. اب دیکھیں ایک انسان کو سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ دجال کس میں سے ہوگا؟ بنی آدم میں سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور بچہ تھا ابن سیاد نام کا، آگے اس کا ذکر آئے گا. ابن سیاد کو بھی بعض صحابہ دجال سمجھتے تھے، دجال سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کئی دجال، یعنی کہ اس کا دجال اس کے اندر ہے، یہ نکلنا ہے غصے کے اندر. چنانچہ وہ کیفیات، اس کی صفات احادیث کے اندر موجود ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ شخص جس کے سلسلے میں یہ گمان لوگ کرنے لگے وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا. وہ کس کے پاس پہنچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی مشابہت مجھے نقصان پہنچائے گی؟ یعنی میں اگر اس کی مشابہت ہے جو آپ نے حدیث میں صفات بیان کی ہے، اگر وہ صفات یعنی میرے پاس ہے، اب آپ دیکھیں کہاں گیا، گنگرالو بال ہوں گے، سرخ چہرے والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اب اگر یہ صفات کسی انسان میں پائی جائے تو ہر اس انسان کو جس میں صفات پائی جائے ہم دجال نہیں کہہ سکتے، مناسب بات نہیں ہے. چنانچہ خاص طور سے جب وہ مومن ہو، جب وہ ایمان والا ہو، کیونکہ دجال کے سلسلے میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس کے ماتھے پر، پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. اس کی وضاحت اللہ رب العالمین اس کی پیشانی کے ذریعے بھی کر دے گا. چنانچہ نبی سے انہوں نے پوچھا کہ اس کی مشابہت مجھے نقصان پہنچائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مسلم ہو اور وہ کافر ہے. تم مسلم ہو اور وہ کافر ہے، یعنی تم بھی بنی آدم ہو، وہ بھی بنی آدم ہے، اور تم میں اور اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو اور وہ کافر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال ایمان والا نہیں ہوگا، دجال ایمان والا نہیں ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث کے اندر دجال کا تذکرہ کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آج بعض لوگ وہ ہیں مسلمانوں کے اندر جو دجال کو کہانی اور افسانہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. عیسائی شخص تھے، عیسائی تھے، اچانک آئے رسول اللہ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا. کہا تمیم داری سے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اچانک کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ سے ہم نے دجال کے سلسلے میں سنا تھا، آپ سے ہم نے دجال کے سلسلے میں اس کی صفات ہم نے سنی تھی. اللہ کے نبی میں ایک سمندری سفر پہ تھا، اچانک ہم ایک بھور میں پھنس گئے،
اور ہم اپنا راستہ بھٹک گئے، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ہم ایک ٹاپو پہ جا کے رک گئے، اور جب وہاں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کے اتنے بال ہیں کہ اس کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب وہ بات کر رہا ہے، جانور ہے لیکن بات کر رہا ہے۔ کہا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم عرب ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں جاسوس کو، دجال کا یہ جاسوس ہے، اس کو خبریں پہنچاتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ پھر اس جساسہ نے کیا کہا کہ جاؤ، یہ فلاں گفا ہے، اس کے اندر جاؤ، ایک شخص ہے جو تمہارا منتظر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ آدمی وہاں جکڑا ہوا ہے زنجیروں سے۔ اب اس نے کئی سوالات ان لوگوں سے جو عرب تھے ان سے پوچھے، اور انشاءاللہ آگے حدیث آ گئی، اس میں ہم ان سوالات کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ دجال موجود ہے اور اسی دنیا میں موجود ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ جب تمیم داری لوٹ کے آئے، نبی کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ آپ نے جو باتیں بیان کی تھی میں نے وہ دیکھ کے آئی ہے۔ رسول اللہ نے پھر سے بھیجا ان کو کہ جاؤ اس ٹاپو پہ، پھر سے جاؤ، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ لیکن وہ پھر سے گئے تو وہ ٹاپو ان کو پھر سے ملا نہیں، اللہ نے ان کو پہنچنے نہیں دیا ہوا۔ تو جب اس کا وقت آئے گا یہ ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے سلسلے میں یہ ذہنیت رکھنا یہ ہے ہی نہیں، یہ افسانہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ نبی کی اوتھینٹک حدیثوں کی کا انکار ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی اور وہ اوتھینٹک سورس سے ثابت ہے تو اس کے ہم منکر نہیں بن سکتے۔ اگر ہم منکر بنیں گے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، ایمان بگڑ جائے گا، ایمانی معاملات بگڑ جائیں گے، یہاں تک کہ بعض اوقات انکار کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ جو تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ ان سے جہاد کس بیسس پہ کیا؟ کہ زکوٰۃ کے وہ انکاری تھے، منکر تھے، کوتاہی نہیں کر رہے تھے، وہ منکر تھے، تو منکر ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے حضرت ابو بکر نے ان سے لڑائی کی، جہاد کیا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ انکار کرنا جائز نہیں ہے، جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کچھ باتیں ہماری عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو ہم یہ اس پہ ایمان رکھیں، صبر کریں، اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو سمجھ دے گا، یا انسان کم از کم یہ رکھے کہ بھائی میری عقل اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی دین کی بات ہے، ہاں، تو اس میں دخل اندازی نہ کریں یا علماؤں سے بیٹھ کر اس کو سمجھیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ان دونوں حدیثوں سے آپ کے سامنے رکھی گئی، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی جائے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قسم کے بڑے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اسی طریقے سے ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔